قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، اسلام میں نحوست کا تصور کہ اسلام میں نحوست ہے یا نہیں، یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا دینی چاہیے کہ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال یا کسی شخص یا کسی چیز کے متعلق اسلام میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے. دین اسلام میں ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ سال منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے یا یہ چیز منحوس ہے. اسلام میں ایسی کسی چیز، وہ نحوست کی چیز کا تصور نہیں ہے، بلکہ نحوست کا یہ نظریہ، نحوست کا یہ عقیدہ اور نحوست کی یہ سوچ، یہ بے بنیاد ہے، یہ باطل ہے، یہ ایک من گڑت چیز ہے. قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. اور عوام میں جتنے اس قسم کے عقیدے ہیں، اس قسم کے نظریات ہیں، اس قسم کی سوچیں ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام عقیدے، وہ تمام نظریات، وہ بے بنیاد اور باطل ہیں. اب ہم خود سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بے بنیاد اور بیہودہ یہ عقیدے اور نظریے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ عقیدے غیروں کی تقلید کی وجہ سے، غیروں کی نقالی کی وجہ سے. اور یہ جو نحوست کا سب سے بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے تو یہ ہندوؤں میں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نحوست کی اصل وجہ صرف اور صرف وہ گناہ ہیں اور بدعمالیاں ہیں. بس یہ ساری نحوستیں ہمارے اندر جو موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے باغی بن چکے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ دوسرے مسلمان پر تھوپتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے صبح صبح کس منحوس کا چہرہ دیکھا تھا. یہ ہماری عادت بن چکی ہے نا. کون سا بدبخت آ گیا، کون سا سپیرا آ گیا ہے، کون سا منحوس آ گیا ہے، کون سے منحوس گھڑی میں نے کام شروع کیا تھا. یہ اس سے ہماری زبانیں عادی ہو گئی ہیں، لیکن یہ الفاظ غلط ہیں اور اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ گناہ ہے. بلکہ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا ہے. اچھائی اور برائی، مصیبت اور راحت یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کوئی سامنے سے آ جائے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ منحوس آ گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، تو ہم اپنے گناہ دوسروں پر تھوپتے ہیں. یہ غلط بات ہے. نہیں، خود کہو یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے، میرا اپنا فعل ہے، میرے اپنے گناہ ہیں. اور ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ گناہوں کا اثر سب سے پہلے میاں بیوی میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑنے کا سب سے بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے تو میاں بیوی میں ہوتا ہے. یہ اثر ان سے آگے منتقل ہوتا ہے اولاد میں، اور یہ بالکل تجربے سے ثابت شدہ بات ہے. ہمارے اسلاف جو بزرگان دین ہیں، میں نام بھول چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھ سے کوئی گناہ کی بات ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی گناہ کا عمل ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میں اپنے اندر اسی فوراً دیکھ لیتا ہوں، یا اسی طرح اپنی بیوی کے اندر اس کا اثر فوری دیکھ لیتا ہوں. اثر کیا ہوتا ہے؟
ایک بیوی آپ کی 24 گھنٹے تابع دار ہے اور 25ویں گھنٹے میں آپ کے ساتھ وہ لڑنے لگی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، بھڑک گئی ہے، بلا بن گئی ہے، سمجھ جاؤ یہ میرا کوئی عمل اس میں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کوئی عمل ہے، کوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی نحوست اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ میری اولاد اگر نافرمان ہے، میری اولاد نہیں مان رہی ہے، وہ نافرمانی کر رہی ہے، غلط کاریوں پر جا رہی ہے، بدکاریوں پر جا رہی ہے، حرام کاریوں کی طرف جا رہی ہے، تو ماں باپ سمجھ جائیں کہ ہمارا کوئی عمل ہے گناہ والا، کوئی ایسی نافرمانی ہے جس کا ہمیں نقد نتیجہ اس اولاد میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ بات ہے، 5 وقت نماز کے متعلق حدیث نہیں ہے۔ اور ہمارے کئی گناہوں کی نحوست، کئی نافرمانیوں کی نحوست ہماری بیوی بچوں میں فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ بہرحال اسلام میں نحوست کی کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر نحوست ہے تو اصل نحوست وہ ہمارے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے کہ آج کا مسلمان وہ دنوں، مہینوں اور سالوں اور چیزوں کی نحوست سے خود کو بچاتا ہے کہ یہ چیز منحوس ہے، اس سے گریز کرو، یہ ساعت اور یہ گھڑی منحوس ہے، یہ سال منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس سے گریز کرو، اس سے بچو۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنی بہت بڑی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اصل نحوست تو مومن مسلمان میں جھوٹ کی ہے، غیبت کی ہے، حسد کی ہے، بغض کی ہے، تکبر کی ہے، زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، خباثت اور خیانت، ناچ گانا، رقص اور اسی طرح غیروں کی نقالی کرنا۔ ہم اپنے صحابہ کی نقل نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام کی نقل نہیں کر سکتے، لیکن جو اغیار ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات سے اور اس کی رسالت سے انکار کرنے والے ہیں، ہم ان کی نقل اور نقل اتار کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کو وہ کچھ نہ سمجھنے والے لوگ، ہم ان کی نقل اتارنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری شادی بیاہ میں دیکھو کتنے غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں، اور ہمارے اسی طرح وہ دوسرے میت کہیں ہو جاتی ہے، غم ہو جاتا ہے، اس میں تو کتنی نافرمانیاں عام ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارا اصل سبب وہ نحوست کا کیا ہے؟ یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جبکہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ رکھی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ۔ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے تو اس کی نورانیت اپنے دل میں پاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو اس کا اثر اپنے دل میں پاؤ گے، اپنے بدن میں اس کا اثر پاؤ گے۔ اور اسی طرح نیک اور صالح اعمال کا اثر، نماز روزے کا اثر، ذکر اذکار کا اثر، مومن مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور اچھے سلوک کا اثر اپنی اولاد میں پاؤ گے، اپنے بیوی بچوں میں تم اس کا اثر پاؤ گے۔ بہرحال سفر کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفی روایت ولا نوء وفی روایت ولا غول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوى، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بیماری کا بیمار سے دوسرے صحت مند آدمی کو لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات یہی ہے۔ ولا طیرۃ، بدفعلی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ولا حامۃ، اور الو کی نحوست یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور ولا سفر، اور سفر بھی کوئی منحوس نہیں ہے۔ سفر کے متعلق نحوست کا عقیدہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وفی روایت ولا نوء، اور ایک روایت میں ہے کہ ستارے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری روایت میں ولا غول، اور غول بیابانی کی نحوست اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں پہلی چیز ذکر ہو گئی ہے ولا عدوى، کہ چھوت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا یہ بے حقیقت بات ہے۔ اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوى، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور یہ نظریہ تھا
کہ بیمار کے پاس اٹھنے بیٹھنے یا کھانے پینے سے اس کی بیماری دوسرے صحت مند آدمی کو لگ جاتی ہے۔ یہ لوگ ایسی بیماری کو عدوہ یعنی چھوت کی بیماری کہا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے، بذات خود متعدی ہوتی ہے، یعنی خود دوسرے کو لگتی ہے، درمیان میں کوئی سبب وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کو رد فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں، اور اس نظریے کو باطل قرار دیا ہے کہ ولا عدوہ، کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ ہے کہ متعدی مرض، متعدی ایک سے دوسرے کو لگنا، اس کو متعدی کہتے ہیں، یعنی دوسرے کی طرف نکل جانا، کہ متعدی بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں بعض جو مختلف بیماریوں مثلاً کوڑ، خارش، چیچک، خسرہ اور آشوب چشم وغیرہ کو اسی طرح خود بخود بغیر حکم الہی کے لازمی طور پر متعدی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موت، بیماری، صحت، تندرستی، راحت، مصیبت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو اصل یہی ہے ولا عدوہ۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کریں یا اسی طرح دوسرے کوئی تدابیر اختیار کریں تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے بھی حصے جو ہم حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں یا اسی طرح دوسرے ویکسین وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی شرعی خرابی نہ ہو تو حفاظتی تدابیر اور اسباب کو شریعت کی روشنی میں اپنانا یہ منع نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ولا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے، باقی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو دو قسم احادیث ہیں۔ ایک وہ احادیث ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے جو جذامی شخص ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مطلب ہے اس سے پرہیز کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جذامی آدمی کو ہاتھ سے پکڑا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھایا۔ دو تیسری حدیث یہ ہو گئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بیماری کا دوسرے صحت مند آدمی کو لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تین قسم احادیث ہو گئی ہیں، تینوں میں یوں ٹکراؤ ہے۔ اب اس ٹکراؤ کو ختم کرنا اور احادیث میں مطابقت پیدا کرنا، محدثین نے اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن آسان بات وہی ہے جو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں یہ آ گیا ہے ولا عدوہ، تو یہ حکم اپنے اصل پر ہے عقیدہ ہمارا اسی طرح کہ بیماری کا ایک شخص سے لگنا دوسرے آدمی کو یہ کوئی چیز نہیں، اصل عقیدہ یہ ہے۔ اب رہ گیا وہ مسئلہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جذامی شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے جذامی شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے اگر جذامی شخص سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کمزور ایمان والا شخص شرک میں اور وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کس طور پر کمزور ایمان والا شخص شرک اور وہم میں مبتلا ہوگا؟ اس طور پر کہ ایسے نہ ہو کہ کمزور ایمان والا شخص اس مریض آدمی سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، اور خدا نخواستہ اس کمزور ایمان والے شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری لگ گئی ہے، وہی بیماری جس بیمار کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کو دل دماغ میں یہ بات آ جائے گی، وہم ہو جائے گا اور وسوسہ لگ جائے گا کہ یار مجھے یہ بیماری اس وجہ سے لگی ہے کہ میں اس بیمار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس بیمار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اس وہم اور شک سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جذامی شخص سے بچو۔
لہٰذا اگر کوئی وہم میں پڑھنے والا ہے یا اسی طرح شرک میں پڑھنے والا ہے وہ خیر دے، کوئی بات نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن اصل عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ولا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جذامی شخص کو پکڑ کر اس کے ساتھ کھانا کھایا، حضور علیہ السلام کے ایمان جیسا ایمان کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو ولا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرۃ، بدشگونی بے حقیقت ہے، بدفعلی لینا یہ بے حقیقت ہے۔ شگون دراصل فال کو کہتے ہیں، فال، اور یہ شگون لینا یہ دو قسم پر ہے، ایک ہے نیک شگون جس کو نیک فالی کہتے ہیں، اور ایک ہے بد شگون جس کو بدفعلی کہتے ہیں۔ نیک شگون اور نیک فالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی بات کو سننا یا کسی اچھی چیز کو دیکھنا اور اس سے اپنے مراد پانے کی توقع پیدا کرنا۔ مثلا کوئی بیمار شخص ہے، وہ چارپائی میں پڑا ہوا ہے اور اس بات میں وہ تردد میں ہے کہ میں صحت پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا یا کیا ہو جائے گا، راحت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اچانک ہی کسی کہنے والے نے کہا اے سالم سالم سالم، بیمار نے جلدی اس کے ذہن میں آگے، اوہ سالم کے معنی سلامتی پانے والا، مجھے اللہ انشاءاللہ سلامتی دے گا، یہ نیک فال لے لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نیک فالی لی تھی۔ اور بدشگونی اور بدفعلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بری بات کو سن کر یا بری چیز کو دیکھ کر اپنے کام میں اس کو رکاوٹ سمجھنا اور اس کام کو چھوڑ دینا کہ اب یہ کام نہ ہوگا۔ حدیث میں اسی کو طیرۃ کہا گیا ہے اور اسی سے منع بھی کیا گیا ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اس طرح شگون لیتے تھے، اس طرح بدفعلی لیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا سفر پر جاتے تو ایک پرندے کو چھوڑتے یا ہرن کو دوڑاتے، اگر وہ سیدھی جانب جاتا تو اس کو مبارک جانتے کہ ٹھیک ہے سفر کر ڈالو، اگر بائیں جانب کو جاتا تو اس کو منوس سمجھتے اور بدفعلی لیتے اور اپنے آپ کو اس کام سے روک دیتے اور یا وہ کام چھوڑ دیتے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا طیرۃ، کہ بدفعلی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس چیز کا حضور علیہ السلام نے رد فرما دیا ہے۔ البتہ نیک فالی لینا اور نیک شگون لینا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے اور مستحسن ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کثرت سے اور خاص کر ناموں اور جگہوں سے اچھی فال لیتے، اور نیک فال سے دل میں اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور کرم کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی والا حامہ، حامہ کے متعلق اس کے اصل معنی سر کے آتے ہیں، لیکن بعض لوگ حامہ سے مراد الو لیتے ہیں کہ جب وہ کسی گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اس گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا، محمل، بلا حامہ، حامہ کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، بس ایک پرندہ ہے، رات کو اڑتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ولا سفرا، اور سفر کی نحوست بھی بے حقیقت ہے، بالکل بے حقیقت ہے، کہیں بھی سفر کی نحوست کا ذکر نہیں ہے۔ ولا نوع، اور ستارے کی نحوست کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ستارے کی بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ولا نوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے، تو اہل عرب یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے ہم پر بارش ہوگی۔ ستاروں کے ذریعے وہ طلوع اور غروب سے وہ اثر لیا کرتے تھے کہ اب بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، تو اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ سورج، چاند اور دوسرے ستارے کے متعلق اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس سے نماز، روزے کے اوقات اور سمت قبلہ اور سفر وغیرہ میں سمت متعین کرنے میں مدد حاصل ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ احادیث اور قرآنی آیات سے یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ آج ہمیں ستاروں کے ذریعے سفر نہیں کر سکتے، لیکن ستاروں کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اخبار میں بھی آتا ہے نا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا،
روڈ کے کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا. بیٹو تیرا مستقبل تمہیں بتاتا ہوں. ایک شخص آیا, اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ کیوں کیا؟ کہا 1 سیکنڈ پہلے تجھے پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور تو لوگوں کو ان کی زندگیاں دکھا رہا ہے کہ 10 سال بعد اور 10 دن بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ولا غول, یہ کوئی چیز نہیں ہے. غول کے معنی ہلاکت اور چالاک کے آتے ہیں. عوام میں اس سے مراد ایک ایسا حیوان ہے جس کا سر سے وجود ہی نہیں ہے. اور میں بتاؤں وہ کون سا حیوان ہے جس کے پاؤں یوں ہوتے ہیں. ابھی تک ہم سن رہے ہیں. اور اس کے پاؤں الٹا ہوتے ہیں. پتہ نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں, بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے, پھر یوں کوئی اسے دیکھ لیتا ہے تو یوں بس لمبا ہوتا جاتا ہے. پتہ نہیں, ایک خیالی وہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا. ہم بھی سنا کرتے تھے اسکول کے زمانے میں کہ اس کے پاؤں یوں ہوتے ہیں, آنکھیں یوں ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے. اور اسی مہینے میں ہم کہا کرتے تھے یہ بالکل من گڑت چیز ہے. بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غول ایک جانور ہے جو جنگل میں لوگوں کے سامنے مختلف شکلوں میں آتا ہے اور راستے سے بھٹکا دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی. ولا غول, غول بیابانی یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں, یہ باطل چیزیں ہیں. دنیا میں 2 ہی مخلوق ہے, ذہن میں رکھنا چاہیے, انسان اور جنات. قرآن میں بھی انسان اور جنات ہیں, احادیث میں بھی انسان اور جنات ہیں. بس یہ دونوں مکلف بھی ہیں. ان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آپ کو سمجھ سکے اور آپ کی بات کا جواب دے سکے. ہاں یہ ہے کہ جنات جسم ناری یتشکل باشکال المختلفہ, کہ جنات یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. جنات کر سکتے ہیں. اور فرشتے بھی ہیں, جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ, فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور مختلف شکلوں میں آ بھی سکتے ہیں. لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوہ, چھوت کوئی چیز نہیں ہے. ولا طیرتا, بدفعلی بھی کوئی چیز نہیں ہے. ولا حامتا, الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے. ولا سفر, اور سفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور فی روایت, اور ایک حدیث میں ولا نو آیا, اور ستاروں کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور فی روایت, ایک روایت میں ولا غول, غول بیابانی یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہم عوام میں بہت زیادہ توہمات اور خرافات مشہور ہے. کاہنوں کے پاس جانا نا, اپنے حالات دیکھنا, نجومیوں کے پاس جانا, پامسٹریاں, یہ آج کل وہ فیس بک پر اور چیزیں نکلی ہیں. وہ 12 انڈے دیے ہوتے ہیں نا, یا پتہ نہیں کتنا اپنا انڈا مارو, اور پتہ نہیں کیسے. یہ نئی جدید شکلیں پامسٹری کی, غلط چیزیں, ان کو ٹچ ہی مت کرو. پتہ نہیں ان کو کیا فائدہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہے, لیکن ویسے ذہن خراب کرتے ہیں. فال نکلوانا ہے, بس سب سے بڑا فال یہ ہے آپ نماز روزہ کرو, نماز روزہ کرو, حرام سے بچو, گناہ سے بچو, یہ سب سے بڑا فال ہے. جس دن سمجھ گئے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے, بچے بات نہیں مان رہے, نافرمان ہو گئے, سمجھ جاؤ کہ میں اللہ کا باغی بن چکا ہوں. تو یہ جو چیزیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, سحر ہو گیا, سیب ہو گیا, نظر بد ہو گیا, کہانہ ہو گیا, نجومی ہو گیا, پامسٹری, ٹیلی پیتی, مسمرزم, یہ سارا انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ذکر کریں گے. دعا